السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے مجھے آج جو ٹاپک دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر دیا ہے۔ ذرا سا ہٹ کے ہے، جتنا ایمان تازہ ان تین حضرات کی گفتگو سے ہوا ہے اس کا وعدہ تو میں نہیں کرتی، لیکن آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ میں پہلی بار رحیم یارخاں آئی، اور جب میں سعودی عربیہ سے آ رہی تھی تو میں بہت فخر سے بتا رہی تھی کہ میں رحیم یارخاں جا رہی ہوں، تو سامنے کے لوگ ایک دم منہ بنا کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم یہاں سے وہاں جا رہی ہو۔ تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یا تو ان کو معلوم نہیں میں کہاں جا رہی ہوں، اور یا انہیں معلوم نہیں میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ تو میں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدد ازدواج پہ بات کروں گی۔ دنیا میں ہمیں موقع ملتا ہے، امریکہ میں، یو کے میں، سعودی عربیہ میں، اور بھی جہاں جہاں، انڈیا میں ہم لوگ جاتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی شرمندہ سے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو چار چار شادیاں کرتے ہیں، نہیں، ہمارے بڑے بھی ایسے نہیں تھے، اللہ کا فضل ہے، ہم فنڈامنٹلسٹ بالکل نہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ڈوب مرنا آتا ہے کہ اچھا مسلمان کی یہ اتنی بڑی برائی کہ چار شادیاں کر لے۔ تو مجھے موقع ملا کہ میں بوسٹن میں اس پر بات کروں، اور میرے سننے والوں میں بہت زیادہ غیر مسلم بھی تھے۔ پھر مجھے موقع ملا کہ اسلام آباد اسلامیہ یونیورسٹی میں اسی پر بات کروں، تو مجھے ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ملا کہ ہماری بیویاں، مرد تو اس کو برتری سمجھتے ہوئے اور عورت کو اس سے چھیڑا کرتے ہیں، اور بیویاں اس کو تانا سمجھتے ہوئے اسلام دشمن بن جاتی ہیں۔ مجھے اتنا پازیٹیو رسپانس ملا کہ جب جبار آصف نے مجھ سے کہا تو میں نے فوراً ہی ہاں کر دی کہ ہاں یہ ٹاپک ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی، اور 25 سال تک پھر دوسری شادی نہیں کی۔ یہ پیک ایج ہوتی ہے ایک مرد کی، ایک جوانی کی۔ اسی میں شادیاں ہوتی ہیں نا، اسی میں خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ عمر اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ گزارتے۔ 50 سال کی عمر تک کوئی اور شادی کی بھی نہیں، چاہا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شادی کا تذکرہ کیا جائے، جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس پر شور مچایا ہے، اقوام عالم نے، غیر مسلم نے، اہل کتاب نے، کفار نے۔ تھوڑی سی ریسرچ اگر آپ اس پہ کریں تو آپ کو بہت ہنسی آئے گی۔ کرشن جی مہاراج کی 9 بیویاں تھیں، شری رام چندر جی کی 3 بیویاں تھیں، راجہ طاہر جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو اس کی 700 بیویاں تھیں، اور ہر مرد، ہر طاقتور صاحب ثروت، صاحب اقتدار مرد جتنی زیادہ دولت و ثروت رکھتا اتنی زیادہ بیویاں بھی رکھتا تھا۔ یہ ایک ناموری تھی، اور بائبل کے مطابق ہمارے انبیاء علیہ السلام، سیدنا سلیمان کی 1000 بیویاں تھیں، سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ کی 4، حضرت داؤد کی 9 بیویاں تھیں۔ یہ اہل کتاب کی ہسٹری بھی ہے۔ اب جب بات آتی ہے
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس پر حد بندی ہوئی، 4 پر پابندی لگا دی گئی کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی۔ جب سورہ نساء کی آیت 3 اور 4 آتی ہیں تو اسلام نے تو پسند کی 1 بیوی اور عدل کی شرط لگا دی کہ اگر تم نہیں کر سکو انصاف اور تم نہیں کر پاؤ گے تو 1 ہی، ورنہ جو تمہیں پسند ہو 2 3 4 تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر کہ یہ بات زیادہ کی گئی کہ 13 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو شروع کرتے ہیں سیدہ خدیجہ سے، 2 شوہروں کی بیوہ ہیں، عتیق مخزومی کی بھی، ابو حالہ کی بھی، ایک شوہر سے بچے نہیں، دوسرے سے 3 بچے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 40 سال کی عمر میں نکاح کرتے ہیں، خود نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور 25 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوئی نکاح نہیں کرتے، چاہتے بھی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد 2 شادیاں ایسی ہوئی جن میں کوئی سیاسی مصلحت نہیں ہے، کوئی معاشرتی مصلحت نہیں ہے۔ پھر یہ کے بعد دیگرے جتنے نکاح بھی ہوئے ان کے نتیجے میں امت مسلمہ کو فائدہ ہوا، ضرورت تھی، اور کوئی ایک شادی بھی سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی کنواری خاتون سے ہے ہی نہیں۔ 1 2 3 شوہروں سے، مطلقہ اور بیوہ خواتین سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ پہلا نکاح جو آپ کا 25 سال عالم شباب میں ہوتا ہے وہ بھی 2 شوہروں سے بیوہ سیدہ خدیجہ سے ہوتا ہے، اور زندگی بھر ان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی سے حسد اور جلن خدیجہ کے سوا نہیں کیا، کہ آپ بکری بھی ذبح کرتے ہیں تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجوا دیا کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ان کی بہن داخل ہوئی، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ اللہم حالا، ہائے حالا۔ آواز سیدہ خدیجہ سے ملتی تھی، تو سیدہ عائشہ کو تڑپ سی لگی، کہنے لگی ابھی بھی بڑھیا نہیں بھولی، ابھی بھی اس کی آواز دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی بہن سلام کرتی ہے اور آپ تڑپ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ ان سے جلا مت کرو، میرے نزدیک ان سے زیادہ عزت اور احترام وہ سیدۃ النساء ہے، کسی کا نہیں۔ انہوں نے جب مجھ پر ایمان لایا، جب سب نے میری تکفیر کی، اور ہم عورتوں کو بجا طور پر اس کائنات میں یہ فخر ہے کہ پہلی ایمان لانے والی ہستی ایک عورت تھی، سیدہ خدیجہ، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا، مالی طور سے بھی مدد فرمائی، اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جو غار حرا میں جا کر رہنے لگتے تھے، آج کی عورت ہم اپنے شوہروں سے لمحے لمحے کا حساب لیتی ہیں، اور وہ جب 10-12 دن گزر جاتے تو کھانا پکا کے بچوں کو لے کے حرا بھی چلی جاتی کہ آپ کا کھانا ختم ہو گیا ہوگا اور ہم بھی آپ کو دیکھ لیں۔ یہ نہیں کہتی تھیں کہ آپ اتنا اعتکاف میں کیوں ہیں۔ یہ وہ بیوی تھی، فوت ہو گئی، شاہ ابی طالب کی سختیاں نہ جھیل پائیں، ایک امیر شہزادی پتے کھا کھا کے، ابلے ہوئے چمڑے چبا چبا کے نہ جی پائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ عام الحزن ہو گیا، غم کا سال۔ اس وقت سودا بنت زمع بیوہ ہو کر جو سکران بن عمر کی بیوہ تھیں اور حبشہ ہجرت کر کے گئی، وہاں شوہر فوت ہو گئے، یہاں پورے گھر والے ابھی بھی کافر ہیں اور کہتے ہیں کفر پہ واپس آؤ تو تم ہماری بیٹی اور بہن ہو، ورنہ جس کے نام پہ تم گئی ہو وہ جانے تم جانو۔ 58 years old، 58 سال کی، بہت معمولی صورت کی،
اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتی تھیں، 5 خاتون روتی ہوئی چلی آئیں کہ میرے گھر والوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے تم جاؤ، میں آپ کے پاس آ گئی، آپ نے ان سے نکاح کیا۔ تیسرا نکاح سیدہ عائشہ سے ہوا، نابالغی میں نکاح ہوا اور بالغ ہونے تک رخصتی رک گئی۔ یہ ایک نکاح ایسا ہے جس کے لیے علماء امت، مفسرین، صحابہ کرام سب کا یہ کہنا ہے کہ چوتھائی دین سیدہ عائشہ کی دین ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں طب میں، شعر و ادب میں، گفتگو میں اس قدر ملکہ حاصل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو وصیت فرماتے ہیں، علموا الدین بعدی من تلک الحمیرہ، میرے بعد اس حمیرہ سے دین سیکھنا۔ اور پیار سے حمیرہ کہتے تھے، گالیں سرخ تھیں تو پیار سے حمیرہ کہتے تھے۔ اور 48 سال 48 ایئرز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہی اور یہی کام کیا، تبلیغ دین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وہ سوال کر لیتی تھی جو کسی مرد کی مجال نہیں ہوتی تھی، کم عمری کی وجہ سے ہر بات پوچھ لیتی تھی، جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس پہ آرگیو بھی کر لیتی تھی، سب کا بھلا ہو جاتا تھا۔ قیامت کی بات ہو، تقدیر کی بات ہو، جنت و جہنم کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات فرماتے۔ جہاد کی جب تعریف ہوئی تو کہنے لگی کہ ہم کیوں نہ شہید ہوں، مرد اتنی اجر کیوں حاصل کریں، مقام کیوں حاصل کریں، ہم کیوں پیچھے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عورت کا جہاد حج میں ہے۔ 48 ایئرز ہر سال حج کیا کہ میں جہاد کروں گی۔ ذیقعدہ میں مکہ چلی جاتی تھی اور محرم تک وہاں پہ تعلیم دیا کرتی تھی حجاج کو، اور باقی کے 9 مہینے مدینہ میں روز حرم نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو اپنے والد سمیت درس دیا کرتی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ تفسیر فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے اور سیدنا ابو بکر کے نواسے تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ بالکل لفظی ترجمے والی تفسیر کر دی، تو انہوں نے اپنے والد کو جا کر کہا یوں نہیں ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں سیکھی ہے۔ اس کے بعد ان کے والد اول خلیفۃ المؤمنین یہ جملہ کہہ گئے کہ کون سا آسمان مجھے بنا دے گا، کون سی زمین مجھے بنا دے گی اگر میں نے تفسیر قرآن میں وہ بات کہہ دی جو اللہ کی منشا نہ ہو۔ اور جب بھی کوئی بات کرتے تو سیدہ سے مشورہ کر لیتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے اکٹھا ہو کے سیدہ فاطمہ سے شکایت کی کہ رسول پاک ان کو زیادہ محبت دیتے ہیں، زیادہ توجہ دیتے ہیں، آپ جا کر سفارش کر دیجیے۔ سیدہ جب آئیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تمہارا باپ پیار کرتا ہے؟ سیدہ باز آ گئی، لیکن اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے یہ بات کہہ دی، سیدہ عائشہ کو ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے سن رکھا تھا، آپ کی محبت دیکھ رکھی تھی، اور آپ کو گھیر کر پوچھ لیا یا رسول اللہ آج تو آپ بتا ہی دیجئے کون سی زوجہ سب سے زیادہ پیاری ہے آپ کو۔ آپ نے ان سے 24 گھنٹے کی مہلت مانگی، فرمایا کل عصر کے بعد انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ سب کے یہاں تشریف لے گئے، سب کو ایک اشرفی عطا فرمائی اور وعدہ لیا کہ کسی کو کہیے گا نہیں کہ میں نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اگلے دن عصر کے وقت سب اکٹھا ہو گئی، کہنے لگی بتائیے بتائیے، نام بتائیے۔ سب کو یقین تھا کہ ان کے کان آج عائشہ صدیقہ سنیں گے۔ فرماتے ہیں جس کو کل میں نے اشرفی دی،
اور ہر سوچا سجدے میں گر گئی کہ میں ہی سب سے زیادہ پیاری ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں اپنے دل کے ہاتھوں حساب نہ لیا جاؤں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو فرما دیا کہ دلوں پر اختیار نہیں اور آپ سے حساب نہیں ہوگا۔ حفصہ بنت عمر چوتھی زوجہ ہیں، 3 ہجری میں ان کے شوہر بدر میں شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر سے کہا آپ نکاح کر لیجیے، وہ خاموش ہو گئے۔ سیدنا عمر نے سیدنا عثمان سے کہا آپ نکاح کر لیجیے، وہ خاموش ہو گئے۔ حفصہ کی عدت پوری ہو گئی ہے، آپ نکاح کر لیجیے، آپ کر لیجیے۔ نہ انہوں نے کیا نہ جواب دیا۔ شکایت لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ کیسے بھائی بنائیں؟ جاہلیت میں جنازہ اٹھتا نہیں تھا، ہم یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، عدت پوری ہوتی نہیں تھی، ہم باپوں کے کان میں ڈال دیتے تھے کہ ہم تمہاری بیٹی سے نکاح کریں۔ اب یہ بھائی، اور میں نے خود جا کر کہا کہ حفصہ بیوہ ہو گئی، عدت مکمل ہو گئی، آپ نکاح کیجئے، وہ جواب نہیں دیتے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، حفصہ کو عثمان سے بہتر اور عثمان کو حفصہ سے بہتر زوج نہ دے دیا جائے، اور ابو بکر صدیق سے کبھی بدگمان نہ ہونا، ان سے میں یہ مشورہ کر چکا تھا۔ وہ یوں خاموش تھے کہ مشورہ امانت تھا، اور وہ جانتے تھے کہ میں حفصہ سے نکاح کا پیغام دوں گا، اور عثمان کو میں اپنی بیٹی ام کلثوم دوں گا۔ تو انہیں حفصہ سے بہتر زوجہ اور آپ کو عثمان سے بہتر داماد ملنے والا ہے۔ سیدہ حفصہ بھی حدیث کی روایات کرتی ہیں، تمام ازواج مطہرات سوائے سیدہ خدیجہ کے غصے کی تیز ہے، جواب دے دیتی ہیں، آرگیو کرتی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ جواب دینے پہ ڈانٹا کہ اسلام نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے، ورنہ تمہاری مجال تھی کہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ تو وہ کہتی ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا برا لگ رہا ہے، جا کر اپنی بیٹی کو دیکھو، اور تم نبی اللہ کا مقابلہ کرتے ہو۔ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ چلاتی ہیں، اور یہ انہیں سرزنش کرنے گھر پہنچ گئے اور ڈانٹ ڈپٹ کے آئے۔ اس کے بعد زینب بنت خزیمہ ہیں، ام المساکین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کی بیوہ ہیں، 3 شوہروں کی بیوہ ہیں، 55 سال کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح فرماتے ہیں۔ پھر ام سلمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ابو سلمہ کی بیوہ ہیں، 5 بچوں کی ماں ہیں۔ وہ احد میں زخمی ہوتے ہیں، پھر اسی زخموں کی تاب نہ لا کے 8 مہینے کے بعد وفات پاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ آپ ان کے جنازے میں 9 تکبیریں کہتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کو پیغام بھیجتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں 3 وجوہات کی بنا پر انکار کرتی ہوں۔ حضرت ابو بکر کو انکار کرتی ہیں، حضرت عمر کو انکار کرتی ہیں، اور خود رسول پاک کو بھی انکار کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے اندر غیرت دل میں اتنی زیادہ ہے کہ میں ابو سلمہ کی جگہ کسی کو دے ہی نہیں سکتی۔ میری عمر 58 سال ہے، میں ایک عورت کی حیثیت سے اب اس قدر اٹریکٹیو نہیں ہوں۔ میرے ساتھ 5 بچوں کا ساتھ ہے۔ آپ نے تینوں باتوں کے جواب دیے۔ 5 بچوں کی تو کفالت چاہتا ہوں، آپ کی اٹریکشن سے مجھے کیا لینا دینا، اور جہاں تک دل میں ابو سلمہ کی جگہ کا تعلق ہے وہ رب جانے اور تمہارا دل جانے۔ 1 سال گزر گیا، ام سلمہ کو بچوں سمیت فاقے ہونے لگے تو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان کے 5 بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے سگے والد سے اتنی محبت نہیں ملی، 5 بچوں سمیت، جیسے سیدہ خدیجہ سے 3 بچوں سمیت آپ نے نکاح کیا، ان سے 5 بچوں سمیت نکاح کیا، اور یہ اس وقت 58 سال کی ہیں۔ پھر زینب بنت جہش ہیں، پھوپھی زاد بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے خود کی۔ ان کے دل میں آیا کہ آپ بیواؤں سے، مطلقاؤں سے، بڑی بڑی عمر کی خواتین سے شادی کرتے ہیں، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار دوستوں میں بیٹھ کر بھی دیا، اور مجھے غلام سے بیاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کفر کا مسئلہ بھی
یہاں پہ دینا تھا۔ سب سے زیادہ قرآنی آیات سورہ نور میں حضرت عائشہ کے ضمن میں آئیں، جب عفق کا واقعہ ہوا ہے، تیمم کا ہوا ہے، حد قذف کی بات ہوئی ہے، شہادت کی بات ہوئی ہے، بہتان لگانے کی بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد زینب بنت جحش کے نکاح پہ اللہ تعالیٰ نے آداب معاشرت سکھائے ہیں، اور یہ وہ نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ زوجنا، ہم نے تمہیں بیاہ کیا، اب کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ بار بار آتے ہیں اور آپ نے بار بار لوٹا دیتے ہیں کہ روکو مت دو طلاق، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی فرمانا تھا، یہ بہت بڑی آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بھی تو آنی تھی، طے فرمانا تھا کہ کوئی بیٹا نہیں ہے۔ پھر جویریہ بنت حارث ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے، آتے جاتے مسلمانوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، باقی قبائل کو بھی لوٹتے ہیں لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ۔ ان سے جب 6 ہجری میں نکاح ہوتا ہے، اور کچھ روایات میں ہے 5 ہجری میں جب نکاح ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ پورے کا پورا قبیلہ داماد کی اور داماد کے رشتہ داروں کی اور ہم مذہب لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ڈاکہ زنی بند ہو جاتی ہے۔ ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ عبید اللہ بن جحش کے ساتھ گئی ہیں، حبشہ ہجرت کر کے گئی ہیں، اپنے والد ابو سفیان کو، جو اس وقت بہت بڑے دشمن اسلام تھے، پورے خاندان کو چھوڑ چھاڑ جب حبشہ میں بیٹھی ہیں تو وہاں شوہر مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، نکاح ٹوٹ گئے۔ اب نکاح ٹوٹ گیا اور یہ 37 سال کی ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام خود بھیجا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی لوگ مجھے، مدینہ کے لوگ مجھے ام المومنین کہہ کے پکار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا کہ میری ولی الامر بن کے نکاح کر دیجئے۔ نجاشی نے دربار لگایا، نکاح کا پوری مجلس منعقد کی اور مہر بھی ادا کی اور دعوت بھی کی، اور ان کو احترام کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان کی دشمنی کا زور یہیں ٹوٹ گیا اور وہ مدینہ گیا اور جا کر ملتا ہے، اور وہ بہت تاریخی واقعات ہیں کہ وہ انہیں ان کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ دشمنی نہیں کی جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، جیسے میرے بھائی نے ابھی بتایا، کہ انہیں مقام دیا، امان کا گھر بنا دیا ان کے گھر کو۔ خیبر کی جنگ ہوئی، صفیہ بنت حی 2 شوہروں کی بیوہ، یہودی سردار کی بیٹی، سردار کی بھتیجی، سردار کی بیوی ہیں، اور لونڈی بن کے آتی ہے ثابت بن قیس کے، اور کہتی ہیں کہ میری یہ شان نہیں کہ میں لونڈی بن کے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام اور نکاح دونوں کا پیغام دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہودیوں سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے، وہ مسلمانوں کو اور اہل مدینہ کو اپنا رشتہ دار تصور کرتے ہیں، اور سیدہ صفیہ کی وجہ سے مسلمان دشمنی 6 ہجری میں خیبر کے بعد سیدہ صفیہ سے نکاح کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نجد کے سرداروں کی بیٹی میمونہ بنت حارث، نجد کے سردار 70 علماء کو، صحابہ کرام کو لے کر جاتے ہیں، دھوکے سے شہید کر دیتے ہیں، سب کو قتل کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ تک وطر میں نجد کے لوگوں کو بد دعا کی ہے۔ اہل نجد بھی یہ حدیث سنتے ہوئے کانپ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ ان پر اب بددعا نہ کریں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، فیصلہ ہم کر لیں گے، لیکن آپ کی تو یہ بھی امت ہے، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر
ہر شخص آپ کی امت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اور یہ شادی، یہ نکاح صحابہ کرام نے ضد کر کے حالت احرام میں کرایا۔ 7 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں یہ نکاح ہوا۔ صحابہ نے کہا ہم نجدیوں سے تھک گئے، ہمیں ان کی دشمنی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ یا رسول اللہ، جب جس قبیلے کے آپ نے نکاح کیا وہاں جان چھوٹ گئی، ہم بچ گئے، ہم امن میں آ گئے، تو نجد سے بھی امن کر لیں۔ اور ان کے نکاح کے بعد اہل نجد بھی رشتہ دار ہو گئے، دوست بن گئے۔ یہ 11 شادیاں ہیں۔ اس کے بعد 2 وہ شادیاں ہیں جن کا ذکر کم ہوتا ہے۔ ماریا قبطیہ، مصر کے بادشاہ نے ایک لونڈی ہدیہ کی، ہبہ کی، بہت حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرماتے ہیں، ان سے نکاح کرتے ہیں، ان سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، صاحبزادے جو 3.5 سال کی عمر تک پہنچ کر وفات پا جاتے ہیں۔ اور ایک اور خاتون ہے ریحانہ شمعون، ان سے آپ کا نکاح 4 ہجری میں ہوتا ہے۔ انہیں میں نے اینڈ میں اس لیے رکھا کہ یہ ایک واقعے کے ساتھ ہے۔ یہ ایک اکیلی طلاق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کو ان کی خواہش پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں۔ ہمارے آج کا کوئی بھائی بند ہوتا تو کہتا چند گھنٹے پہلے آپ ہوش میں نہیں تھی، آپ نے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے ان کو بہت سارے تحائف دیتے ہوئے فرمایا الحاقی باہلک، جائیے اپنے میکے چلی جائیے، اور لوگوں کو ساتھ بھیج کے تحائف کے ساتھ لدا پندا کر کے ان کو روانہ کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جیسے کہ بھائی نے ابھی ایک بات کہی جو دل میں میرے اتر گئی کہ عورتوں کو عزت انہی کے دم سے ہوئی، بیٹیوں کو رحمت شفقت انہی نے دلوائی، بیویوں کو مقام لاڈ پیار عزت انہی نے دی۔ ہم نہ جانے کس معاشرے کے لوگ ہیں، وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، جھوٹے برتن بھی دھوتے ہیں، پھٹے کپڑے بھی سیتے ہیں، اور ان کی باتیں بھی سہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو برا بھلا نہیں کہا، سزا نہیں دی، ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت برا لگا تو کچھ دنوں کے لیے بول چال بند کر دی، اور سب ازواج نے مل کر آپ کو باقاعدہ گھیر لیا خرچے کی مطالبات کر کر کے۔ آپ کے سمجھانے کے باوجود جب ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ دائرہ تنگ کر دیا، ستانا شروع ہو گئے، تو آپ نے ایلا کیا، قسم اٹھا لی کہ 1 مہینہ تک کسی کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ایک مرتبے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، خود کہیں اور تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر نے ان کو دیکھا کہ وہ چٹائی پہ لیٹے ہیں اور مسلح کے داغ ان کے بدن پہ لگے ہیں، تو رونے لگے کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے سرکار بادشاہ مدینہ کی یہ حالت ہے، اور کلمۃ الرضا پڑھنے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت علی، پورا مدینہ یہ سمجھنے لگا کہ چھوڑ ہی دیں گے، اور حضرت عمر کلمۃ الرضا کہتے رہے یہاں تک کہ آپ مسکرا دیے، تو ایک ہی سوال کیا، یا رسول اللہ بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے اتنی اونچی آواز میں تکبیر کہی کہ مدینہ گونج اٹھا، ہر بیوی نے بھی تکبیر کہی، ہر بندے نے تکبیر کہی کہ طلاق نہیں ہوئی، آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اور تربیت کے معاملے میں کبھی کبھی ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اتنا سا کہ آپ کچھ دن بولے نہیں۔ حضرت حفصہ سے ان کی شکایت حضرت صفیہ نے کی کہ مجھے حقیر جانتی ہیں، یہودن کہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا تم کہو، تمہارا نسب تو دور پار جا کر کہیں محمد رسول اللہ سے ملتا ہے، میں ہارون کی بیٹی
موسیٰ کی بھتیجی اور محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، میں تو تین رسولوں کی آل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجات کے ساتھ تیر اندازی کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے کرتے تھے۔ انور شعور کا ایک مجھے شعر یاد ہے بھائیوں سے معافی کے ساتھ، شعور تم جو محمد کا نام لیتے ہو تباک بلکہ تفاخر سے کام لیتے ہوئے، کبھی اپنے گریباں میں ذرا جھانکو تو شرم آئے تمہیں محمد کا نام لیتے ہوئے۔ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو، آپ کو کسی نے نہیں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو۔ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ شخصیت کا کون سا پہلو ایسا ہے جس کے لیے ہمیں کسی اور شوہر کو جا کے دیکھنا ہے، کسی اور باپ کو جا کر دیکھنا ہے، کسی اور استاد کو جا کر دیکھنا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، عزیزان گرامی، آج ہم جہاں معراج کی رات بہت ساری باتیں سوچیں، تو آج ہم یہ بھی سوچیں کہ معاشرے کی یہ عورت یا ہماری بیوی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، ان چاروں صورتوں میں ہم ہر مرد پر امانت ہے۔ ہمیں شوہر بھی ان کے جیسا کرنا ہے۔ اس میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ اس میں بیوی کی آواز بھی اونچی نہ ہو، وہ خدمت گار بھی ہو، وہ سسرال کی بھی خدمت کرے، وہ وفادار بھی ہو، نماز روزہ بھلے نہ کرے، میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو ان کی بیوی کو طلاق دینے کہا، حکم ہوا کہ طلاق دے دیجئے۔ وہ رونے لگے، ایک طلاق دے دی اور گلیوں میں پھرنے لگے، ان کو جھانکتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی، حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، پوچھا کیوں حکم دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں 5 دن ہوئے ان کے نکاح کو، یہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں نہیں آئے، جماعت کی نماز انہوں نے کیسے چھوڑ دی؟ میں نے حکم دے دیا اس بیوی کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اگر میں سفارش کروں تو اسے موقع دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوانگی میں باقی بھی جاتی رہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بیوی سے محبت کو منع نہیں کیا، سیدنا ابوبکر سے سفارش کر دی کہ انہیں رجوع کا حکم دے دیں، موقع دے دیں۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2600 احادیث کی روایت ہے، تمام علماء اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اماں عائشہ نے وراثت میں، قوانین میں، دین میں جس قدر مقام پایا ہے اس قدر کسی صحابہ میں سے بھی کسی کا نہیں تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، بیٹوں کو بھی دیں، مگر ہمارا مطمع نظر امہات المومنین بنات النبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابیات ہونی چاہیے۔ ہمیں روزانہ ان کی سیرت بھی دیکھنی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ بھی دیکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔